امن گرامی قدر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں سرمائے اہل سنت، نادش اہل سنت، محسن اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری خلیل الرحمن چشتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ میرا پنڈی شریف، آستانہ عالیہ میرا پنڈی شریف، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حاجی خواجہ کتب فرید۔ والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، یہ کسی مولوی دا حکم نہیں، نہ کسی پیر صاحب دا حکم ہے، نہ کسی خطیب دا حکم ہے، نہ کسی نقیب دا حکم ہے، درود پڑھن واسطے میرے اللہ دا حکم ہے۔ جڑا بندہ ایتھے اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا واسطے آیا، میری گل او دے نالے، تے جڑا بندہ اے آیا نا کہ لوگ ویکھ کے آکھن دی حاضری ہو گئی، شاہ جی میں بھی آیا، میری گل اس بندے واسطے نہیں، میرا خطاب اس بندے واسطے وے جڑا اے بندہ گھروں چل کے نیت کر کے آیا ہے کہ میں اللہ دے رسول دی رضا واسطے جا رہا ہاں تے سید زادیاں دے قدماں دے اندر حاضری ہو جائے تاکہ ساڑھے سارے واسطے بخشے دا ذریعہ بن جائے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آخری بندے تک میری ماما بہنا بائی نوجوان بزرگ محبت نال سرکار دی بارگاہ دے اندر درود شریف پڑھو، باواز بلند پڑھو، با ادب ہو کے پڑھو تے محبت نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے بندے دی مینوں آواز نہیں آئی، جنہ دے منہ دے اندر زبان ہے، جڑے بندے بول سکتے نے، جڑے گونگے نہیں، جڑے بیمار نہیں، او بندہ بے شک نہ بولے۔ جڑے بالکل صحت یاب بیٹھے ہو نا، یہ ایمان والے واسطے حکم درود آیا، بے ایمانہ واسطے نہیں آیا۔ ایتھے جننے بھی آئے ہیں الحمدللہ اہل ایمان بیٹھے ہیں۔ میں اگے بھی رض کی تھی، یہ اللہ فرماندہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک میرے فرشتے تھے میں، اللہ پہ فرماندہ ہے بے شک میرے فرشتے تھے میں، یا ایھا الذین آمنو، اللہ کی کرتے ہو؟ فرمایا بے شک میرے فرشتے تھے میں، نبی تے درود بھیجنے، یا ایھا الذین آمنو، اللہ دا ایمان والے ہو تسی بھی مل کے محمد مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھیا کرو۔ تے ہر بندے دی مینوں آواز نہیں آئی، ذرا اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ آج دی اے عظیم و شان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آستانہ عالیہ میرا پنڈی شریف دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم، میں چند باتاں عرض کرنیاں نے، کوئی بندہ سجیوں کھبیوں چاہتی نہ مارے، میں ذکر کرنا ہے، پہلا بھی ذکر مصطفیٰ ہویا ہے، ہون بھی ذکر مصطفیٰ ہونا ہے، تاکہ گل سمجھ آ جائے کہ اسی ایتھے آئے ہیں کس مقصد واسطے آئے ہیں۔ آستانہ عالیہ میرا پنڈی شریف دے اندر میں اور آپ حاضر ہاں، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید سلامت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دعا فرماؤ اللہ اپنو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور آج دی اس پروگرام دی اس محفل میلاد مصطفیٰ دی صدارت فرما رہے نے پیر طریقت راہبر شریعت شہنشاہ آفتاب ولایت حضرت قبلہ پیر سید ضیاء حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دے لخت جگر، آپ دے منظور نظر، آپ دے سجادہ نشین پیر طریقت راہبر شریعت
حضرت صاحبزادہ پیر سید علی رضا رضوی صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما نے دعا کرو سادات کرام دا سایہ اللہ قیامت تک آباد و شاد رکھے. اچھی کہہ دو ذرا آمین. کوئی بندہ سجے کھبے نہ ویکھے, میری ایک ایک بندے وال دھیان ہے. کوئی بندہ کسی دے کان چ گل نہ کرے, سجیوں کھبیوں نہ ویکھے. جڑا کوئی 10-15 منٹ ذکر ہونا ہے اس تو بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہونی ہے. اس واسطے ختم پاک پڑھیا جانا ہے. کڑیاں مقبول کڑیاں نے تے دعا دا ویلا ہے. ہر بندہ اے نیت کر کے بوے کہ اسی جڑیاں نیتاں تے جڑیاں مراداں تے خواہشاں لے کے گھروں آئے ہیں انشاءاللہ اج اللہ نے انہاں پاکاں دا صدقہ پوریاں کر دینیاں نے انشاءاللہ. حضرات محترم دعا فرماؤ اللہ اس سادات دا سایہ ساڑھے سیراں تے سلامت رکھے. اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ دا معنی کی ہے؟ اے نماز ظہر اساں با جماعت ادا کیتی ہے مسجد دے اندر, نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں, نماز عصر بھی ادا کرنی ہے. میں جدوں دا ویکھنے حضور دی ثنا خوانی ہو رہی ہے, کوئی بندہ سجیوں پہ ویندا ہے, کوئی کھبیوں پہ ویندا ہے. اے میلہ نہیں نہ اے دار ہے, اے آستان ہے. یہ کی ہے؟ بولو کی ہے؟ مطلب کسی بندے نو بھلیکھا ہوئے کہ ایتھے بھنگڑا پینا ہے, ایتھے نچن ٹپن ہونا ہے. نہیں, الحمدللہ یہ مسند یہ کو بند کرو ذرا, یہ سادہ کرو جو ضرورت پہ گی پھر. اے الحمدللہ آستانہ عالیہ ہے. اے آستانہ ہوئے جتھوں اللہ دے قرآن دا پیغام ملدا ہے تے مدینے دے تاجدار دا پیغام ملدا ہے. تے ساڈا انہاں لوگاں نال کوئی تعلق نہیں جڑے آستانے تے آ کے سمجھن کہ پتہ نہیں اتنے تماشا ہونا ہے, بھنگڑا ہونا ہے, جناب فلاں ہونا ہے, فلاں ہونا ہے. ساڈا تعلق انہاں لوگاں نال نہیں, ساڈا تعلق انہاں لوگاں دے نال ہے کہ جڑے پیغام دیندے نے یا رب دے قرآن دا دیندے نے یا رسول اللہ دے فرمان دا دیندے نے. کیونکہ میرے مصطفیٰ دا تعلق انہاں لوگاں دے نال نہیں, میرے مصطفیٰ دی نسبت انہاں لوگاں دے نال نہیں. ساڈا تعلق انہاں لوگاں دے نال ہے. توجہ کرے آجے, ساڈا تعلق انہاں لوگاں دے نال ہے جنہاں دا تعلق میرے شہر سیالکوٹی سیدنا امام علی الحق دے نال ہے. ساڈا تعلق او دے نال ہے. پیر جدا تعلق پیر جماعت علی شاہ صاحب دے نال ہے. ساڈا تعلق او دے نال ہے جدا تعلق گولڑے دے تاجدار دے نال ہے. ساڈا تعلق او دے نال ہے جدا تعلق امام شیر ربانی دے نال ہے. ساڈا تعلق او دے نال ہے جدا تعلق داتا علی حجویری دے نال ہے. ساڈا تعلق او دے نال ہے جدا تعلق پیر سید ضیاء حیدر شاہ صاحب دے نال ہے. ساڈا تعلق او دے نال ہے جدا تعلق امام حسن دے نال ہے. ساڈا تعلق او دے نال جیدہ تعلق امام حسین دے نال. ساڈا تعلق کو دے نال جیدہ تعلق جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء دے نال. ساڈا تعلق کو دے نال جیدہ تعلق جناب ابو بکر دے نال, جیدہ تعلق جناب فاروق اعظم دے نال, جیدہ تعلق عثمان غنی دے نال, جیدہ تعلق مولا علی دے نال. ساڈا تعلق کو دے نال جیدہ تعلق مدینے دے تاجدار دے نال ہے. اس تو علاوہ ساڈا کسی نہ تعلق, اب بولو گج کے بولو, مینوں سارے دی آواز نہیں, بولو کسی دا انہاں تو علاوہ تعلق. ساڈا تعلق انہاں دے نال ہے جنہاں دا تعلق حسنین دے بابا فاطمہ دے نال ہے, جنہاں دا تعلق انہاں دے نال ہے, جنہاں دی نسبت حسنین کریمین دے نال, جنہاں دی نسبت رسول اللہ علیہ السلام دے نال, جنہاں دی نسبت جناب سیدہ کائنات دے نال, اور جنہاں دی نسبت نبی پاک دے اصحاب دے نال. جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام, ہولی بولے ہو, جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام, جڑے رسول اللہ دے غلام نے اسی تے انہاں دے نوکر ہاں, اسی انہاں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے بھی غلام ہاں. توجہ ہے بے, اچھی کو بذرا سبحان اللہ. پوری توجہ چاہنا, سجوں کھبیوں نہیں ویکھنا, کڑیاں بڑیاں مقبولیت دی کڑیاں نے. توجہ کریا جے, سبحان اللہ دا معنی کی ہے, میں دس کے اپنی گفتگو نو اگے ٹوراں. سبحان اللہ دا معنی کی ہے؟ سبحان اللہ دا معنی اے وے جڑے تسی اودوں دے نہیں بولے نہیں منہ ایڈا گھٹ کے, پتہ نہیں منہ بولاں گے تے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے. چونکاں دے بازاراں دے اندر بہ کے تو تھکدا نہیں, چگلیاں کرن لگیاں تھکدا نہیں, جھوٹ بولن لگیاں تھکدا نہیں, فریب کرن لگیاں تھکدا نہیں, کسے نہ دھوکا کرن تو بعد نہیں ہوندا. او کیسا عاشق ہے تے پیراں دا منن والا ہے کہ جتھے محمد والے محمد دا ذکر ہوے تے زبان نہ بولے.
او کوئی عاشق نہیں، عاشق ہوے جتھے گل محمد والے محمد ہی ہوے تے میدان عمل دے اندر بہ کے آکے تاجدار ختم نبوت. مینوں سارے دی آواز نہیں آئی. جہدا ہاتھ سلامت ہے وہ دوویں ہاتھ چکو تے نبی دے نام دا پہرا دیو تے نبی دی عزت دا پہرا دیو تے نبی دی ختم نبوت دا نال اج مسجد دے اندر پہرے دار بن جاؤ، رسول اللہ دے پہرے دار بن جاؤ تے اچھی دوویں ہاتھ چوک کے آکھو تاجدار ختم نبوت. اے بندیاں دے ہاتھ تھلے نے، بندیاں دے ہاتھ تھلے نے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. او میرے واسطے ہی نہیں بولنا جہاں کلمہ پڑھے ہی میں نہ دنیا دے اتے نبی دی عزت واسطے بول، نبی دی عظمت واسطے بول، نبی دی ختم نبوت واسطے بول، نبی دی نموس واسطے بول. جدو مار کے میں تے تو قبر دے اندر جاواں گے میرا نبی تیرے واسطے بولے گا. دنیا دے تو جدو مرنا ہے نا سان جانا ہے قبر دے اندر قبلہ شاہ جی تے جدو مار کے قبر دے اندر جاواں گے تے جس نبی دی نعتاں پڑھدے ہوواں گے جدی نموس تے عزت پہرا دیندے ہوئے ہیں انشاءاللہ اسی قبر دے اندر جاواں گے تے سرکار بھی فرمان کے فرشتے ہو اے آن والا کوئی عام نہیں، یہ تے محمد عربی دا غلام چل کے آیا ہے، یہی تے مصطفیٰ دا غلام چل کے آیا ہے. توجہ کرے آجے سبحان اللہ دا معنی اللہ تو پاک ہے. اللہ فرماندہ فرشتے ہو مالک کا حکم کیے فرمایا جیڑے بندے کو گجراں والے تو آیا ہے، کوئی سیالکوٹ تو آیا ہے، کوئی ڈسکے تو آیا ہے، کوئی پنڈی تو آیا ہے، کوئی کشمیر تو آیا ہے، جناب کو کسے علاقے تو تسی سارے چل کے، کوئی شمبڑیال تو آیا ہے جی اے چل کے آئے. اللہ فرماندہ فرشتے ہو یا اللہ حکم کیے فرمایا اے ٹائم نماز اثردہ ہو گیا ہے. اے بندے آستانہ عالیہ میرا پنڈی دے اندر بہ کے صدات دی موجودگی دے اندر بہ کے میرے نبی دا ذکر پہ ہوندا ہے، مصطفیٰ دی آل دا ذکر پہ ہوندا ہے، میرے نبی دی صحاب دا ذکر پہ ہوندا ہے. اے اللہ جڑے بندے آئے نہیں انہاں واسطے کوئی انعام بھی رکھے کہ نہیں؟ جڑا بندہ ہن بھی نہ بولیا تے پتہ نہیں انہیں کدوں بولنا ہے. میں ہنے ہی گل کرنی ہے جڑا نبی دے نام تو نہ بولے وہ گھر جائے تو دی گھر والی بھی نہ بولے. وہ بوا کھڑکائے تو آکے جا دفع ہو جتھے گیا سے نا کھجل خراب ہونا اتھے ذلیل ہو. تے جڑا اے سمجھدا نا میں میلاد دی محفل دے اندر آیا ذکر مصطفیٰ دی محفل دے اندر حضور دا ذکر سن کے جانا ہے او بعد وچ بوئے تے جائے او دی گھر والی پہلا بوا کھول کے کھلوتی ہوئے کہ حضور دا ذکر سن کے آیا ہے، اے حضور دی آپ دا ذکر سن کے آیا ہے. فرمایا مالک کا حکم کی نہ واسطے توجہ کریا جے سجو کھبو نہیں ویکھنا توجہ کریا جے. فرمایا آستانہ عالیہ میرا پنڈی دے اندر بہ کے سید زادیاں دی موجودگی دے اندر اے چند بندے بیٹھے سن میریاں ماما میریاں بہناں بزرگ نوجوان بچے صدات دی موجودگی دے اندر بیٹھے نے. اے اللہ انہاں واسطے حکم کیے فرمایا یا اللہ جڑے بندے اتھے آئے سن نا انہاں دے اندر بابے بھی ہے سن، انہاں دے اندر بچے بھی ہے سن، انہاں دے اندر بزرگ بھی ہے سن، جوان بھی سن، ماما بھی سن، بہناں بھی سن. مالکا او سارے آ کے نا تیرا ذکر پہ کردے سن، تیرے نبی دا ذکر پہ کردے سن، تیرے نبی دے صحاب دا ذکر پہ کردے سن، تیرے ولیاں دا ذکر پہ کردے سن، تیرے محبوباں تے نیکاں تے پاکاں دا ذکر پہ کردے سن. فرمایا ذکر کر کے آمدے سن اللہ تو پاک ہے. ہولی بولے ہو سینے دا زور پورا میں بھی لانا ہے تے تساں بھی لانا ہے تاکہ سارے دا ان دا حق دا ہو جائے. مالکا جیڑے آئے سن نا وہ سبحان اللہ آندے سن. ایدہ معنی ہے بھی اللہ تو پاک ہے. ایدہ معنی کی اللہ تو بولو ذرا ایدہ معنی کی اللہ تو پاک ہے. سبحان اللہ دا معنی ہے بھی اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے. فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ یا اللہ حکم کیے فرمایا جڑے آستانہ عالیہ میرا پنڈی دے اندر بہ کے میرا ذکر پہ کردے سن، میرے نبی دی آل دا ذکر پہ کردے سن، اصحاب دا ذکر پہ کردے سن، ولیاں دا تے نیکاں دے پاکاں دا ذکر پہ کردے سن. اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے. فرمایا جنہ منو پاک آکھے تسی گواہ ہو جاؤ میں رب ہو کے محمد غلاموں نے گناہاں تو پاک کر دیتا ہے. فرمایا جڑے منو پاک پہ آندے نے، جڑے منو آندے نے اللہ جی تسی پاک ہو، جڑے منو پہ آندے نے اللہ سونیا تو پاک ہے. اللہ فرماندہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی بندہ میرا ہو کہ منو پاک آکھے تو مینوں گناہاں تو نہ پاک کر دیں. آئے ہائے پتہ چلیا رب دی بارگاہ دے اندر ہر ویلے او دے نام دیاں تسبیحاں کردے رہیا کرو. اوے اللہ دے نام دیاں تسبیحاں کردے رہیا کرو، رب دے ذکر دیاں تسبیحاں کردے رہیا کرو تے محمد مصطفیٰ دے درود و سلام دیاں موتیاں بولدے رہیا کرو. توجہ ہے وے ذرا کہو ہاں سبحان اللہ. حالاں میں تقریر نہیں شروع کی تھی تو صرف سبحان اللہ دا معنی دسیا ہے تاکہ آئیے ساڑھے پائی بھی بیٹھے نے انشاءاللہ پھر محفل ہونی ہے ذکر ہونا ہے تاکہ پتہ لگ جائے عاشق جڑا ہے تھک دا نہیں. وہ عاشق نہیں جڑا نبی دے ذکر دے اندر تھک جائے، عاشق نہیں تھک دے. توجہ کرے آجے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں ٹائم بڑا مختصر ہے
میں نبی دا میلاد پڑھنا ہے، ایک گل حضور دے میلاد دی اور ایک گل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دی گل کرنی ہے، اہل بیت دی بات کرنی ہے۔ توجہ کریا جے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، نبی کریم علیہ السلام دے آپ دی اماں جان دا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام دی والدہ پاک دا نام حضرت آمنہ ہے، اور نبی علیہ السلام دے دادا جام دا نام حضرت عبداللہ ہے، اور نبی علیہ السلام دے دادا جام دا نام جناب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کریا جے، صدا دی موجودگی دے اندر عرض پہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے آقا کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا ویلا قریب ہے۔ نبی علیہ السلام دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدو حضور علیہ السلام دے آن دا ویلا ہویا نا، قبلہ شاہ جی توڑے قدمہ دا سارا لے کے جملہ انہاں دے کے پیش کر رہے ہیں۔ توجہ کریا جے، 8 ربیع الاول ہے تے میلاد شریف دی محفل ہے تے ہر بندے دی اچھی آواز میں سبحان اللہ دی ہونی چاہیے۔ حضرات توجہ کریا جے، نبی علیہ السلام دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سرکار دے آن دا ویلا ہے، آپ دنیا تے تشریف لے آ رہے نے تے میں اس ویلے بیت اللہ دا طواف پہ کردا سا۔ نبی پاک دے آن دا ویلا ہو گیا، کہندے نے حضرت عبد المطلب نبی دے دادا جان فرماندے نے جدو حضور دنیا تے آ رہے سن میں خانے کعبے دا طواف پہ کردا سا۔ بڑی مہربانی بھائی جان 2 منٹ ذرا تشریف رکھیا جے کیونکہ گل دا وزن ٹوٹ جاندا ہے، بندے دی توجہ لمبے ہو جے، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ توجہ کریا جے، آپ کی فرماندے نے، کہندے نے میں خانہ کعبہ دا طواف پہ کردا سا، جس ویلے طواف کیتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کون پیاندا ہے؟ نبی دے دادا۔ میں کسی عام دے دادے دی گل نہیں کردا، میں محمد مصطفیٰ دے دادے دی گل پہ کرنا۔ میں اپنے باپ دادے دی یا تواڈے باپ دادے دی گل نہیں پہ کردا، میں جیدہ کلمہ پڑھے ہے میں محمد مصطفیٰ دے دادے دی پہ گل کرنا۔ فرمایا میں خانہ کعبہ دا طواف پہ کردا سا، میں بیت اللہ دا طواف پہ کردا سا، میں وینا کیاں، آپ فرماندے نے میں وینا کیاں، خانہ کعبہ اچانک ہلدا ہے، کدی سجے کدی کھبے جھکدا ہے، بی بی آمینہ دے گھر ول سلامہ پیش کردا ہے۔ میں کعبے دا طواف روکیا، روک کے اللہ دی بات عرض کی تھی، آکھیا مالکا زندگی گزر گئی ہے مینوں بیت اللہ دے اندر خانہ کعبے دا طواف کر دیاں، آج تک میں کعبہ ہلدیاں نہیں ویکھیا، کعبہ ڈولے کھاندیاں نہیں ویکھیا، کعبہ آمینہ دے گھر والے چوکدیاں نہیں ویکھیا۔ مالکہ آج کی گل ہے، کعبہ کیوں پہ چوکدا ہے، کعبہ کیوں پہ ہلدا ہے؟ آواز آئی عبد المطلب کعبے نو پوچھو، یا اللہ کعبہ بول دے۔ آکھے عبد المطلب تینوں نہیں پتا، آج آمینہ دے گھر دے اندر جیڑا آیا ہے نا، آج او آن والے دے صدقے جیڑا کدی نہیں بولیا، آج او بھی بولے گا تے آج بیت اللہ رب دا گھر کعبہ بھی بولے گا۔ فرمایا کعبہ بھی شاہ جی بولے گا۔ نبی دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب توجہ کرے، آپ فرماندے نے جدو رب دا حکم آیا فرمایا کعبے نے پوچھو، آپ فرماندے نے مینوں اللہ دا حکم آیا تے میں کعبے دی دیوار تے ہاتھ رکھیا، رکھ کے فرمایا اوے کعبہ ذرا میرے والوں ویکھ مینوں پہچاننا ہے میں کون ہاں؟ ہولی آکھیا جے گل بڑی وڈی ہے، سبحان اللہ ہولی ہے۔ میں سبحان اللہ آندیاں بندہ حالاں تک مردہ نہیں ویکھیا، تے جے سبحان اللہ آندیاں موت آ جے تے اور کی چاہیدا جے؟ اور رب دا نام لیا موت آ جے تے اور کی چاہیدا؟ نبی تے درود پڑھ دے موت آ جے تے اور کی چاہیدا؟ مرنا تے انج بھی ہے وے، تے جے نبی دے نام تو مر جائیے تے جے سجدہ تے نوکری کر دے مار جائیے تے اور کی چاہیدا؟ نبی دے دادا جان قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ فرماندے نے، عبد المطلب فرماندے نے، کہندے نے میں کعبے دی دیوار تے ہاتھ رکھیا، میں کہا کعبہ میرے والوں ویکھ، کعبے دے اندر آواز ہے عبد المطلب کی کہنا چاہندے ہو؟ عبد المطلب نبی دے دادا آپ فرماندے نے کعبے دی دیوار تے ہاتھ رکھ کے آکھیا کعبہ اج کیوں پہ جھکنے آمینہ دے گھر وال؟ آکھیا عبد المطلب تینوں مبارک ہوئے۔ حضرات جملہ سن کے اچھی سبحان اللہ آکھنی دی امام تازہ ہو جائے۔ نبی دے دادا جان، نبی دے دادا جان، اور نبی دے دادا جان حضرت عبد المطلب آمدے نے میں کعبے دی دیوار تے ہاتھ رکھ کے آکھیا کعبہ اج کیوں پہ جھکنے؟ وجہ کی ہے؟ آکھیا عبد المطلب تینوں نہیں پتا، تینوں مبارک ہوئے، آج اللہ نے آمینہ نو پتر ہو دیتا ہے، عبداللہ نو پتر ہو دیتا ہے، تینوں رب نے پوتا ہو دیتا ہے جیڑا میرا بھی کعبہ بن کے آیا ہے۔ فرمایا تینوں مبارک ہوئے، عبد المطلب تینوں مبارک ہوئے، آج جیڑا تیرے گھر دے اندر اللہ نے آمینہ نو پتر دیتا ہے، عبداللہ نو پتر دیتا ہے، عبد المطلب رب نے جیڑا تینوں پوتا عطا کیتا ہے، اے آن والا کوئی عام نہیں، اے میرا بھی کعبہ بن کے آیا ہے۔ تے سنیاں دے امام اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی
اے آلہ حضرتوں نے جنہ دی وجہ دے پوری دنیا دے تے حق اہل سنت و جماعت دے ڈنگے پہ بج دینے. آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے حاجی ہو یا ہو. فرمایا میرے کریم نبی دے دادا جان کائنات علی حضرت توجہ کریا رے قبلہ شاہ جی کہندے نے میں آپ فرماندے نے عبدالمطلب تینوں مبارک ہوئے اللہ نے بی بی آمینہ نو جڑا پتر عطا کیتا ہے او میرا بھی کعبہ بن گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ذرا توجہ کریا رے حضرات توجہ کریا رے سنیاں دے امام اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حاجی ہو یا حاجی ہو یا حاجی ہو یا شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجی ہو یا حاجی ہو یا حاجی ہو یا شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجی ہو یا شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اوے کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرماندے نے کعبے دا کعبہ دیکھو ذرا توجہ کریا رے اللہ حضرت فرماندے نے حاجی ہویا ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے کریم نبی دے غلاموں سجیوں کبھیوں نہیں ویکھنا بڑی مہربانی صدا دی موجودگی دے اندر نبی دا میلاد پہ پڑھنا نبی دی آمد دا ذکر پہ کرنا. توجہ کریا رے حضور دے دادا جان میرے کریم نبی دے حضرت سیدنا عبدالمطلب شاہ جی آپ فرماندے نے جدوں مینوں پتہ چلیا میں چل کے یہاں ماں میرے کریم نبی اس کائنات دے اندر آ گئے. حضور دی ولادت دے بعد شہادت ہوئی تے مکے دے کافراں نوں پتہ چل گیا اج اللہ نے آمینہ نوں پتر عطا کیتا ہے عبداللہ نوں لال عطا کیتا ہے عبدالمطلب نوں رب نے پوتا عطا کیتا ہے. مکے دے کافر دوڑے دوڑے آئے میرے کریم نبی دے دادا جان دی بارگاہ دے اندر آ کے اندر عبدالمطلب تینوں مبارک ہوے سانوں پتہ چلے اللہ نے جڑا آمینہ نوں پتر عطا کیتا ہے عبداللہ نوں لال عطا کیتا ہے رب نے پوتا عطا کیتا ہے. دسو ذرا آن والا کڈا کو سونا ہے پورے مکے دی تاریخ دے اندر ایہو جا سونا کوئی نہیں جہو جا اللہ نے آمینہ نوں عطا کیتا ہے عبداللہ نوں عطا کیتا ہے. حضرات توجہ کریا رے میرے جملے ضائع نہ کریا رے. نبی کریم دے دادا جان جدوں مکے دے کافراں حضرات نبی دے دادا جان دے حسن دی گل کیتی میرے کریم نبی دے دادا جان حضرت سیدنا عبدالمطلب فرماندے نے فرمایا کافرو اور میرے پوتے دے حسن دیاں گلاں پہ کر دے ہو آمینہ دے چن دیاں گلاں پہ کر دے ہو ذرا اندر جا کے تکو آپ ہی پتہ لگ جائے گا آن والا کنا کو سونا آیا. فرمایا ذرا اندر جا کے تکو آپ ہی پتہ لگ جائے گا آن والا کنا کو سونا ہے. قبلہ شاہ جی مکے دیا کافراں میرے نبی دی زیارت کی تھی حضور دا دیدار کیتا تے عبدالمطلب نبی دے دادا جانو حضرات مکے دے کافر آ کے پھر آمدن عبدالمطلب تینوں پھر مبارکی اگے تے پتر دی ہوندیاں مبارکاں دی دیاں ہوں تے پتر دے حسن دیاں مبارکاں پہ دینے ہو. مکے دے کافر آمدن اے عبدالمطلب شانو رقابہ دے رب دی قسمی پورے مکے دی تاریخ دے اندر اللہ نے ایڈا سونا بچہ کسے نو نے دیتا جہو جا سونا اللہ نے آمینہ نو عطا کر دیتا ہے. فرمایا ہو جا سونا اس کائنات دے اندر کوئی نہیں ہے جہو جا سونا اللہ نے جناب آمینہ تے عبداللہ نو عطا کیتا ہے. تے مکے دے کافر بول کے آمدے نے بڑی مہربانی مکے دے کافر بول کے آمدے نے عبدالمطلب یہ گل دسو اللہ پتر دے تے تھی دے نہ رکھنے قبلہ شاہ جی نہ رکھنا بھی سنت مصطفیٰ ہے. نبی کریم دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دی بارگاہ دے اندر مکے دے کافر بول کے آمدے نے کہندے نے عبدالمطلب اے دسو اللہ نے جڑا آمینہ نو پتر عطا کیتا ہے عبداللہ نو جڑا لال عطا کیتا ہے حضرات دے آن والے مہمان دا نام کی رکھیا نبی کریم دے دادا جان بولے کہندے نے مکے دے کافرو اے دسو آن والا جڑا آمینہ دے گھر دے اندر آیا ہے اے آن والے دا عرشی نام دساں کہ فرشی نام دساں. مکے دے کافر رہان ہوئے ایک ایسا اللہ نے آمینہ پتر دیتا ہے جدہ عرشی نہ ہو رہے جدہ فرشی نہ آپ فرمان دینے ہوئے کافر ہو تو آنو نہیں پتا ایک نا آمینہ دے پتر دا ہوئے جدہ رب نے رکھے ہے ایک نا ہوئے جدہ اساں رکھے ہے. میں نے اونچی آواز نہیں ہے سبحان اللہ دی. حضرات توجہ کرے قبلہ شاہ جی
مکے دے کافراں نوں میرے نبی کریم دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب کہندے نے فرماندے نے کافر مکے والے سن لو حضرات آن والے آمینہ دے پتر دا عرشینا احمد فرشینا محمد تے محمد معنی کی ہے توجہ کرے محمد معنی کی محمد ترجمہ کی ہے کائنات علیو محمد عربی دے غلاموں او جیدی اپنے تعریف کرن او جیدی بیگانے تعریف کرن جیدی عیسائی تعریف کرن او جیدی مکے والے تعریف کرن جیدی مدینے والے تعریف کرن او جیدی پتھر ادراز پتھرانو پوجن والے بھی تعریف کرن جرام دے عیسائی بھی تعریف کرن او انج کہہ لو جیدی سارا جگ تعریف کرے جگ دا رب جیدی تعریف کرے انہوں محمد آخر دینے تے ہر پاسے آواز آئی فضل رب العلا اور کیا سارا دا امام تقید ہے امام دادا جے پڑھو سارے فضل رب العلا اور کیا سارے دی آواز نہیں بولو اور فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا فضل رب العلا اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ذرا توجہ کرے آرے کائنات علیو محمد عربی دے غلاموں فرمایا کائنات علیو میرا تے توڑا نبی اس کائنات دے اندر آیا حضور اپنے واسطے بھی تے پیغانیاں واسطے بھی کلمہ پڑھوالیاں واسطے بھی عیسائیاں واسطے بھی سکھاں واسطے بھی زمین تو لے کے کائنات دے آسمان دے ذرے ذرے تک میرا نبی عالمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے فرمایا حضور سارے واسطے رحمت بن کے آخری گل کر رہے ہیں توجہ ہے بے حضور تشریف لے آئے اماں جی حضور تشریف لے آئے تے نبی دی آمد تو پہلا نا توجہ کرے آجے نبی دی آمد تو پہلا کافر کی کر دے سن اپنیاں بچیاں نو زمین دے اندر زندہ دفن کر دے سن زمین دے اندر زندہ درگور کر دے سن حضرات کائنات دے والی اللہ دا حبیب اس کائنات دے اندر آیا حضور نے بیٹی نو عزت عطا کی تھی حضور آئے حضور نے ماں نو عزت عطا کی تھی حضور آئے حضور نے باپ نو عزت عطا کی تھی حضور آئے حضور نے بیٹی دا مقام دسیا حضور نے ماں دا مقام دسیا حضور نے باپ دا مقام دسیا اس کائنات اندر تمام رشتیاں دی پہچان کرائی ہے تے فاطمہ دے باب محمد نے کرائی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسنین کریمین ملاج شریف دی ایک گل مکمل ہو گئی دوسری جڑی میں وعدہ کیتا ہے اہل بیت دی گل کرنی ہے اپنا ذکر جیتے شروع کیتا ہے ختم کرنا ہے حسنین کریمین توجہ کرے آجے حضرت امام حسن تے امام حسین پھر موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل نال بیان ہوئے گا بصیرہ شارتن آپ فرماندے نے روزہ قبلہ شاہ جی رکھے ہے تے صدات دا پو ہے جڑے بندے گل سمجھ دے انہوں واسطے جڑے بندے نہیں نا میری انہوں واسطے گل نہیں جڑے بندے بادشاہ سمجھدار بیٹھے ہو میری گل انہوں واسطے وے حسنین کریمین حضرت امام حسن امام حسین حضرت سیدہ فاطمہ مولا علی پاک افسر حضرت حسنین فرماندے نے اسی گھر دے اندر بیٹھے ہیں روزہ رکھے ہے کی کیتا ہے چھتی بولو کی کیتا ہے فرماندے نے سن روزہ رکھے ہے این افطار دا وقت ہے دروازے دے دستک ہوئی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام فرماندے نے حضرت بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ آپ دی والدہ فرماندی نے حسین پتہ کرو بوئے تے کون آیا ہے آقا حسین فرماندے میں چھیتی نہ بوئے تے گیا ویکھیا باہر ایک سوالی ایک منگن والا آیا ہے کہن لگا میں جس بوئے تے آیا یہ صدات دا بوئے ہے اتھے نہ کو خالی سائل واپس گیا ہے تے نہ کوئی منگتا خالی جاندہ ہے ساری کائنات اہل بیت دا صدقہ پہ کھان دیئے تے صدات دے بوئے تے خالی کوئی نہیں گیا حضرت امام حسین فرماندے نے میں جلدی دے نال نہ او دا سوال سنیا تے آیا تے حضرت جی آپ فرماندے نے میں افطاری دا سامان این افطار دا وقت سی انج افطاری دا ساز و سامان دسترخوان تے موجود ہے آپ فرماندے نہ میں امی فاطمہ کو پوچھیا نہ بابے علی کو پوچھیا کہندے نے میں سارا اٹھایا تے اٹھا کے نا تے میں سوالی نو دے دیتا جیسے سوالی لے کے چلا گیا فرماندے نے سب پانی دے نال روزہ افطار کیتا فرماندے نے صبح دا وقت ہویا پھر پانی دے نال سحری کیتی شام پھر انج دسترخوان لگا ہے دوسرے دن پھر اوہی کڑی اوہی سوالی دروازے تے آیا ہے آ کے سوال کردا ہے حضرت بی بی فاطمہ فرماندی نے جاؤ پتہ کرو کہندے نے میں جس ویلے گیا ہاں جا کے ویکھیا تے اوہی منگن والا اوہی سوالی آیا ہے تے فریاد پہ کردا ہے میں اہل بیت دے بوئے تے آیا نہ ایتھے کو منگتا خالی جاندا ہے نہ کو قیامت تک جائے گا اسی بھی جننے آیا اہل بیت دے منگتے بن کے آئے ہیں فرماندے نے محمد و آل محمد دے بوئے تے آیا
حضرت حسین فرماندے دوجا دن پھر دیتا، فرماندے تیسرا دن پانی نے روزہ افطار کیتا تے سحری کیتی، 3 دن مکمل ہو گئے۔ میرے کریم نبی دے دادا جان حضرات، میرے نبی علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے نانا جان فاطمہ دے بابا جان دروازے تے دستک دیتی تے حضرت امام حسین کہندے نے دروازے دی جڑی دستک دین دی آواز سی لگدا تے کہ ساڈے نانا پاک چل کے آ گئے نے۔ او گھروں باہر جدوں دروازے تے رات نوں ابا جی چل کے آن نا تے پتر نوں دھی نوں پتہ لگدا ہے دروازے دی دستک دین دی آواز کدی ہے۔ جے ماں جے تے پتہ لگ جاندے اماں جی نے کنڈی کھڑکائی ہے تے جے ابا جی آن تے گھر پتہ لگ جاندے ابے دے کنڈی کھڑکائی ہے، بھرا نے کنڈی کھڑے، اس حسین تو قربان نہ جاواں۔ ہولی آکھیا جے رہ گئے ہو تسی۔ فرماندے نے میں جس ویلے حاضر خدمت ہویا نبی پاک نے دروازے تے دستک دیتی، حضور نے دستک دیتی، حضرت حسین فرماندے نے آقا حسین فرماندے نے دروازہ کھولیا، حضور چل کے اندر آ گئے۔ نبی پاک نے ایک پاسے جناب حسن نو چکیا، دوجے پاسے حسین نو چکیا، نبی پاک نے منہ بھی چومیا متھا بھی چومیا۔ نبی پاک نے نا منہ متھا چومیا، حضور فرماندے نے اے حسین عرض کیتی نانا حکم ہوئے، فرمایا حسن عرض کیتی نانا حکم ہوئے، فرمایا جڑا کام 3 دن تساں کیتا ہے پانی نہ روزہ رکھیا جے پانی نہ افطار کیتا جے جو ایسی سوالی نے دے دیتا جی نانا ساڈے واسطے کی حکم ہے، فرمایا اے میرے نواسیو سن لو مینوں اپنے رب دے عزت و جلال دی قسم ہے جیڑا عمل تساں کیتا ہے فرمایا عمل کرم دی وجہ تو میں نانا محمد بھی تواڈے تے راضی ہاں، محمد رب بھی تواڈے تے راضی ہو چکیا۔ فرمایا عمل کرن دی وجہ تو میں نانا محمد بھی تواڈے تے راضی ہاں تے محمد رب بھی تواڈے تے راضی ہے۔ عظمت آل نبی بول نہ جانا، سارے دی آواز ہونی چاہیے، بڑی مہربانی۔ اوے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، صدا دی موجود کی نظر کر رہے ہوں۔ اوے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ حضرات توجہ کرے اپنی بات ختم کر رہے ہوں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام جدو مدینہ دے اندر تشریف لے آئے، نبی کریم دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام دا جمع غفیر حضور دی بارگاہ دے اندر مال جمع کیتا، آمدن اللہ دے نبی دی قربان ہو جائیے، سانو ایمان لبے تواری بارگاہ دے اندر، دین لبے تواری بارگاہ دے اندر، اسلام لبے تواری بارگاہ دے اندر، اللہ دے نبی دی مال جمع کیتا، تسی قبول فرماؤ۔ میرے اللہ دا حکم آ گیا، فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا سونے انہاں نوں کہہ دے بے شک ایمان میرے کولوں لبے، دین میرے کولوں لبے، اسلام میرے کولوں لبے، جنت میرے کول لبنی ہے، پر میں تبلیغ دے بدلے کوئی اجرت وصول نہیں کرنا چاہتا، مال نہیں لینا چاہتا۔ اوہ لوگو میرے کریم نبی نے فرمایا، حسنین دے نانا نے فرمایا، سیدہ دہرہ دے بابا نے فرمایا، حضور فرماندے نے میرے صحابہ میں مال نہیں لینا چاہتا الا المودۃ فی القربى، اگر منو راضی کرنا چاہتے ہو میرے حسن نال پیار کرے آجے، میرے حسین نال پیار کرے آجے، میری فاطمہ نال پیار کرے آجے، میرے علی نال پیار کرے آجے، الا المودۃ فی القربى قرآن کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ میرے اللہ دا حکم ہے بس میری اہل بیت نال مودت کرے آجے، میں محمد بھی راضی ہاں، محمد رب بھی راضی۔ افضل ہے کل جہان سے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، افضل ہے کل جہان سے گرانا۔ ایتھے حسین نہیں ہے سارے، کوئی بندہ دوجا نہیں، ذرا یاد رکھے جے اہل بیت دا دروازہ ہوئے، صدات دا بیڑا ہوئے تے میلاد دی محفل ہوئے، بعد و وقت نہیں ہوندا۔
ساڑیاں محفلاں دے اندر قبلہ شاہ جی بد عقیدہ بندہ نہیں آ سکدا تے بے ایمان بندہ نہیں آ سکدا تے میلاد مصطفیٰ دا جلسہ ہوئے تے صداعت دے ویڑے ہوئے بد بخت نہیں آ سکدا تے جے کوئی آ جائے تے بد بخت بن کے جا نہیں سکدا بلکہ صداعت دی نگاہ دے نال آن والا بد بخت بھی خوش بخت بن جاندا ہے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا سارے منہ بولو حسین کا کہو تاکہ حسین دی بارگاہ دے اندر تے حسین دے نانے دی بارگاہ سارے دی حاضری لگ جائے اوہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ سارے دی آواز نہیں تھکے پہ ادھر بولو اوہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ کا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا وہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا وہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بولو نبیوں کا تاجدار ہے پھر نانا حسین کا بولو نبیوں کا تاجدار ہے پھر نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی وہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا بولو وہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا بولو وہ صدیاں حسین کی ہیں وہ زمانہ حسین کا بولو صدیاں حسین کی ہیں زمانہ وقت کافی ہو گیا نماز اثر دا ٹائم ہی جا رہا ہے مغرب قریب ہے ختم پاک ہونا ہے دعا کرنا اللہ دی بارگاہ دے اندر جنہ ذکر میں کیتا ہے تساں سنے ہیں اللہ منو توانو سب اس ذکر دے صدقے ساڑے گناہاں نوں معاف فرما دے اللہ آن والے سارے دی حاضری قبول فرمائے قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے بخش دے ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اس آستانے نو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ اس آستانے نو سلامت رکھے اور سید زادیاں دا سایہ قبلہ پیر سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ پیر سید سلامت علی شاہ صاحب اللہ انہاں دا سایہ ساڑے سیراں تے قیامت تک آباد و شاد رکھے جنہیں بھی آئے ہو اللہ سارے دی چولیاں اپنی رحمت نال مالا مال فرمائے دونوں عالم میں تجھے مقصود کا آرام ہے دونوں عالم میں تجھے مقصود کا آرام ہے ارے دامن ان کا تھام لو جن کا محمد نام ہے وما علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید انہ یبدی ویعید اہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل هم من ورائهم محيط بل قرآن مجيد في لوح محيط صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والعداء والظلماء والقحط والکرد والمرض والسقم والحزن والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم صاحب الحیاء والسحاء والعطاء والوفاء والشفاء فی العلم والحلم والفائد والفضل واللطف والإحسان والکرم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الدہا بدر الدجا صدر الاولا نور الخدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیام شفیع الامم صاحب الجود والکرم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین العنایت و کنز الہدایت امام الحضرت امیر المملکات طراز الخلال ناصر الملل سلطان الطریقات برہان الحقیقات زینت المعرفات شمس الشریعات شفیع الامت شفیع الامت شفیع الامت شفیع الامت کاشف الغمت آل الحمت سراج العالمین اللہ 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 واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ و سدرۃ المنتہا مقامہ
وَإِنْدَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ مَطْلُوبُهُ وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ أَنِيسِ الْغَرِيبِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین المدد یا حسنین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع حسالہ صلو علیہ وآلہ معراج کی رتیاں دوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے لولاک کا سیرا سر سوت وہ احمد پیارا آوت ہے نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہے اٹھو اب کے تعظیم محبوب رب ہے معین الدین حسن ثانی صلاۃ و سلام ہووے پیارے غوث سمدانی صلاۃ و سلام ہووے خدا نے خود دیا ہے تجھ کو رتبہ غوث اولا خدا نے خود دیا ہے تجھ کو رتبہ غوث اولا کروں میں کیا مدحانی صلاۃ و سلام ہووے کروں میں کیا مدحانی صلاۃ و سلام ہووے معین الدین حسن ثانی صلاۃ و سلام ہووے پیارے غوث سمدانی صلاۃ و سلام ہووے لکھاں غفلت ندی وچ ڈب دیاں نو کرم تھی پڑھ کے لکھاں غفلت ندی وچ ڈب دیاں نو کرم تھی پڑھ کے دکھایا مسلمانی صلاۃ و سلام ہووے دکھایا راہ مسلمانی صلاۃ و سلام ہووے معین الدین حسن ثانی صلاۃ و سلام ہووے پیارے غوث سمدانی صلاۃ و سلام کرم تھی اٹھ گئی دکھیاں تے تیری نظر جس پاسے کرم تھی اٹھ گئی دکھیاں تے تیری نظر جس پاسے تو ہو گئی صورت آسانی صلاۃ و سلام ہووے معین الدین حسن ثانی صلاۃ و سلام ہووے پیارے غوث سمدانی صلاۃ و سلام ہووے سبھی دنیا کے ولیوں کو فخر ہے تیرے ہی دم سے سبھی دنیا کے ولیوں کو فخر ہے تیرے ہی دم سے کرے کون مدح
صلاۃ وے سلام ہووے معین الدین حسن ثانی دنیا کے ولیوں کو فخر ہے تیرے ہی دم سے کر دے ملائک شناہانی صلاۃ وے سلام ہووے معین الدین حسن ثانی صلاۃ وے سلام ہووے عامل غوث سمدانی صلاۃ وے سلام ہووے معین الدین حسن ثانی صلاۃ وے سلام ہووے یتیماں بے کساں دکھیاں دی فریاداں سنن والے یتیماں بے کساں دکھیاں دی فریاداں سنن والے تیرا رتبہ ہے لسانی صلاۃ وے سلام ہووے یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ کھڑے ہیں آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں فقیرانہ سلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تمامی دوست اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھو اور اپنے اپنے دامن سوال اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑے کرو۔ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے شاہ صاحب کی مدد کر دیں۔ لیٹ ہو گیا جو کچھ کلام میری ملک کیتا گیا وہ میں تواڈی ملک کیتا جنہ جنہ دعا واسطے کیا جی بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ اے مالک دو جہاں رب العالمین الرحمن الرحیم یا رب العالمین جو تیرا ذکر ہوا جو تیرے محبوب کا ذکر ہوا جو تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوا مالک جو کلام پاک پڑھی گئی جو ختم پاک پڑھا گیا جو دوست احباب نے کلام پاک پڑھ کے میرے ملک کی جو قبلہ پیر صاحب سلامت شاہ صاحب نے کلام پاک جو میرے ملک کی مالک دو جہاں تمام جملہ کلام پاک تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما اے مالک اس تمام محافل کے اندر کلام پاک کے اندر ہم سب سے بشری تقاضوں کے تحت کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو میرے مالک ہمیں معاف فرما مالک اس تمام کلام پاک کا ثواب ہم سب مل کر تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً حقیرانہ فقیرانہ عاجزانہ اس کلام پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے 4 یار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین امہات المؤمنین اور شہیدان کربلا کے ارواح مقدسہ میں اس کلام پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما خصوص بالخصوص پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب النواز خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری سجزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد پاک مریدین محبین عزیز رشتہ دار چاہنے والے جتنے بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما زہد الانبیاء بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ
اور تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین جس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی روحوں کو فردن فردن اس کلام پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما۔ اے مالک دو جہاں حضور کی تمام امت کو اس کلام پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما۔ حاضرین محفل کے تمام عزیز و قربا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما۔ اے مالک دو جہاں اپنے حبیب کا صدقہ فرما کے اپنے پیارے نبی کی زلف واللیل اور چہرہ انور کا صدقہ فرما کے مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مالک ہم سب اس آستانے پر بیٹھ کے سچے سچے دل کے ساتھ اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مالک ہماری توبہ قبول فرما۔ اے مالک دو جہاں بے شک تو بخشنے والا ہے، تو کریم ہے، مالک اپنی کریمی کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معافی عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں اپنے حبیب کا صدقہ تیرے پیارے محبوب کا ذکر کیا اور تیرے پیارے محبوب کے محبوبوں کے آستانے پر بیٹھ کر کیا، مالک اس پاک ذکر کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرما۔ مالک ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ ہماری، ہمارے والدین کی اور تمام امت محمدیہ کی بخشش اور مغفرت فرما۔ مالک ہم سب کے دلوں کے اندر عشق محمد مصطفیٰ کی شمع کو روشن فرما۔ مالک ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہم سب میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر۔ اے مالک دو جہاں اپنے حبیب کا صدقہ فرما کے ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ مالک اس آستانے پر آئے ہوئے ہر ایک مرید، محبین، چاہنے والا، عزیز، رشتہ دار، ہم سب کے گھروں کے اوپر جو بھی تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، وبائیں ہیں انہیں دور فرما۔ مالک اپنے خزانے میں سے عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک دعائیں ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں، جو نیک آرزویں ہیں، جو نیک ارادے ہیں، جو نیک مقاصد ہیں، مالک ان سب کو قبول، منظور اور پورا فرما۔ خصوص بالخصوص مالک دو جہاں اس آستانے کو شاد و آباد فرما۔ اے مالک دو جہاں ان بھائیوں میں آپس میں باہمی پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ اے مالک دو جہاں قبلہ پیر صاحب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں اپنے حبیب کا صدقہ اس آستانے کو شاد و آباد فرما۔ ہر بھوکا آئے کھا کر جائے، ہر بے مراد آئے مراد لے کر جائے۔ اے مالک دو جہاں خالی جھولیاں سب کی بھر دے۔ اے مالک دو جہاں بے شک ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تجھی تیرے ہی آگے گڑ گڑاتے ہیں اور تجھے تیرے پیارے محبوب کے چہرے کا وسیلہ دیتے ہیں، مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے مالک دو جہاں تجھے اپنے پیارے محبوب کی پیاری آل حسنین و کریمین و فاطمہ الزہرا و علی کا صدقہ مالک ہماری دعائیں قبول فرما، اور خصوص بالخصوص قبلہ پیر سید سلامت شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کو یا رب العالمین عمر خضری عطا فرما، مالک انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، ان کے والد صاحب کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں ان کے بڑے بھائی سلیم شاہ صاحب وہ بھی کچھ بیمار ہیں، مالک ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ مالک اس آستانے پر خیر و آباد کی بارشیں نازل فرما۔ مالک اپنے حبیب کا صدقہ فرماتے ہوئے اس پورے گھرانے کو اپنی حفاظت میں رکھ، مالک شر شیطان سے، شر نفس سے، حاسدین کے حسد سے، بد نظر سے، بد نگاہی سے محفوظ فرما۔ مالک ان سب کے بھائیوں کے سروں پر والدین کا سایہ تا دیر سلامت رکھنا، ان کے والدین کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول اور منظور فرمانا، اور ان کی دعاؤں کو مریدین کے حق میں قبول اور منظور فرمانا۔ اے مالک جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے اپنی کم علمی کی وجہ سے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ تمامی دوست اپنی اپنی جگہ پر صفیں بنا لیں تاکہ انتظامیہ آپ کو آسانی سے لنگر تقسیم کر سکے۔ تمامی دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے سب کو